ایڈٹ مینیو کی ایک اور کافی فائدہ مند مفید کمانڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کمانڈ کو فائنڈ کی کمانڈ بھی کہتے ہیں. کنٹرول ایف اس کی جو ہے وہ شارٹ کٹ کی ہے. اس کے لیے پہلے میں ایک ڈاکومنٹ اوپن کر لیتا ہوں. اس کے اندر میں بس ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں. میں نے ایک ڈاکومنٹ اوپن کر لیا. اس ڈاکومنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. اب مجھے کوئی مخصوص لفظ جو ہے مجھے یاد ہے، لیکن مجھے اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اس پیج پر کہاں پر موجود ہے. میں اس ٹیکسٹ کو کس طرح سے تلاش کر سکتا ہوں، کس طرح سے اس ٹیکسٹ کو فائنڈ کر سکتا ہوں. اس کے لیے ہم اس کمانڈ کو استعمال کریں گے. تو میں فائنڈ کی کمانڈ پر جاؤں گا کنٹرول ایف پریس کر کے یا اس پہ کلک کرنے سے. تو میرے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہو گیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنڈ وٹ، کیا آپ کو چاہیے. سپوز میں جو فائنڈ ہے وہ سروس میں لفظ چاہیے مجھے کہ اس ڈاکیومنٹ میں لفظ سروس کہاں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی لائٹ آل آئٹمز فاؤنڈ ان. پہلے ہم ایک اسی چیک باکس کو لگائے بغیر اس میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے میں فائنڈ نیکسٹ پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ سروس میں ڈاکیومنٹ میں پیچھے ہائی لائٹ ہو گیا. یہ دیکھیے میں اس کو تھوڑا واضح کر دیتا ہوں کہ اس نے جہاں لفظ سروس دیکھا وہاں اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ اس ڈاکیومنٹ پر اس جگہ پر موجود ہے. میں فائنڈ نیکسٹ کرتا جاؤں گا تو جہاں جہاں پر بھی یہ لفظ سروس موجود ہوگا یہ وہاں پہ مجھے ہائی لائٹ کر کے دکھاتا رہے گا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر بیسیکلی موو کر رہا ہوں، وہاں پہ لفظ میرے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. ورڈ ہیز فنش سرچنگ دی ڈاکیومنٹ. اس کا مطلب ہے کہ جتنی دفعہ لفظ سروس اس ڈاکیومنٹ میں آیا تھا وہ اس کو سرچ کر چکا ہے. مزید اس میں وہ لفظ موجود نہیں ہے. اب اس کمانڈ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہائی لائٹ آل آئٹمز فاؤنڈ ان. تو اس میں جہاں جہاں بھی پورے ڈاکیومنٹ میں لفظ جو سروس موجود ہوگا اس ساروں کے ایک ہی دفعہ ہائی لائٹ کر دے گا. دیکھیے میں فائنڈ آل کروں گا تو اب اس وقت بیسیکلی میرے تمام جہاں جہاں پہ لفظ سروس آیا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ میرے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ہے فائدہ فائنڈ کی کمانڈ کا. ایک اور اب نیکسٹ کمانڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ تمام ہائی لائٹ میں ختم کر دیتا ہوں. اگلی کمانڈ ہمارے پاس فائنڈ کی بالکل نیچے ہے ریپلیس کی کمانڈ. اس کا فائدہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں. کنٹرول ایچ اس کی شارٹ کٹ کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ کلک کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کا فائنڈ کی طرح کا ایک مینیو اوپن ہوا ہے. اب اس میں دو چیزیں آئی ہیں، فائنڈ وٹ اور ریپلیس ود. ابھی لفظ میں نے سروس فائنڈ کروایا آپ کے سامنے، آپ نے اپنی کمپیوٹر اسکرین پہ دیکھا. اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ لفظ سروس کو اگر میں ریپلیس کر دوں کسی اور چیز کے ساتھ، تو پہلے تو وہ لفظ جس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں لکھ لیں گے. میں نے سروس پہلے سے لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. ریپلیس اسے میں کروا دیتا ہوں ڈیوٹی کے ساتھ، کہ جہاں جہاں پر بھی اس ڈاکیومنٹ میں لفظ سروس لکھا ہوا ہے اس کو ڈیوٹی کر دے. اس کمانڈ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو ایک تو بچت ہو جائے گی آپ کے ٹائم کی، اور آپ کو کنفیوژن نہیں رہے گی کہ ہم جہاں جہاں بھی لفظ سروس تھا آٹومیٹکلی آپ کا کمپیوٹر اس کو ریپلیس کر دے گا. آپ فائنڈ نیکسٹ کریں تو اگر یہاں پہ صرف فائنڈ نیکسٹ کر دیں گے تو آپ کا کمانڈ اپلائی نہیں ہوگی. وہ آپ کو صرف بتا دے گا کہ لفظ سروس موجود ہے لیکن اس کو ریپلیس نہیں کرے گا جب تک آپ ریپلیس پہ کلک نہیں کرتے. تو میں ریپلیس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے لفظ سروس جو پہلا لفظ سروس تھا اس کو اس نے ریپلیس کر دیا ہے. اگر میں ریپلیس آل کر دوں گا تو جہاں جہاں بھی سروس لفظ لکھا ہوگا تمام کے تمام الفاظ ڈیوٹی کے ساتھ ریپلیس ہو جائیں گے. میں نے اس کو ریپلیس آل کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ورڈ ہیز کمپلیٹڈ اٹس سرچ آف دی ڈاکیومنٹ اینڈ ہیز میڈ 7 ریپلیسمنٹس. اس نے ٹوٹل 7 ریپلیسمنٹس کی ہیں. اس ڈاکیومنٹ میں لفظ سروس 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس نے 7 مرتبہ جو لفظ سروس ہے اس کو ڈیوٹی سے تبدیل کر دیا. اسے اوکے کریں تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ سروس فائنڈ ہوتا ہے یا نہیں. اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں، فائنڈ نیکسٹ کریں تو اب یہ کہے گا کہ ورڈ ہیز ریچ دی اینڈ آف دی ڈاکیومنٹ. اس کو وہ ورڈ ملا ہی نہیں کیونکہ اس میں ہم ریپلیس کروا چکے ہیں. ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو سرچنگ ایٹ دی بگننگ. تو آپ اسے پھر سے شروع سے سرچ کروانا چاہتے ہیں. اگر تو آپ کو کنفرم ہے کہ وہ لفظ موجود ہے آپ یس کر دیں، ادروائز اسے ہم نو کر دیں گے. اس طرح سے اب لفظ ڈیوٹی اس میں آ چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈیوٹی کو پھر سے سروس کے ساتھ ریپلیس کر دوں تو میں یہاں پہ اب سروس لکھ دوں گا تو یہ کمانڈ میری سروس کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گی. ریپلیس آل کیا تو یہ تمام کے تمام جو ریپلیسمنٹ ہے یہاں پہ وہ میڈ کر دے گا. یس اوکے کیا. اب جہاں جہاں لفظ ڈیوٹی تھا اس نے دیکھیں دوبارہ سے وہاں پہ سروسز اس کو کر دیا ہے. اسے کلوز کریں. تیسری کمانڈ پہ چلتے ہیں ایڈٹ کی. ریپلیس کے بعد اگلی کمانڈ ہے گو ٹو کی.
اس کمانڈ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی پیج پر ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ اسکرول بارز بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بہت سے پیجز موجود ہیں، تو آپ ڈائریکٹ بھی اس پیج پہ جا سکتے ہیں. یہ دیکھیے گو ٹو وٹ، کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اس میں میرے پاس جو پیجز میں سپوز پیج نمبر 2 پہ جانا چاہتا ہوں، تو یہاں میں پیج نمبر 2 لکھوں گا اور گو ٹو پر کلک کروں گا. جیسے ہی میں گو ٹو پر کلک کروں گا تو میرا پیج جو ہے، کرسر جو ہے وہ پیج نمبر 2 پر آ کے رک جائے گا. یہ اس وقت پیج نمبر 2 اوپن ہے، اس کے نیچے پیج نمبر 3 سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اسکرول بارز کی مدد سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی آپ پیج نمبر لکھنے سے جا سکتے ہیں. اس طرح سیکشنز ہیں، یا آپ کسی لائن نمبر، فرض کے میں لائن نمبر 14 پر جانا چاہتا ہوں تو گو ٹو کروں گا، تو یہ پہلے پیج پہ جو آپ کی لائن ہے، جس پیج پہ آپ کا کرسر ہے، اسی پیج پہ 14th لائن میں آ کر آپ کا کرسر بلنک کر رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ. بک مارکس، کمنٹس اور فٹ نوٹ کا آپشنز آپ کو آگے چل کے پڑھاؤں گا، اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آپ ان پر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اسے آپ کلوز کر دیں.